بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دنیا بھر کے ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سیرت خاتم النبیین، سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم گزشتہ روز اس مقام پر پہنچے تھے کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں سے بھی بڑھ کر صبر کا اظہار فرمایا، اپنی امت کے ہاتھوں تکلیفیں سہنے کے باوجود اور حد سے زیادہ تکلیفیں، گستاخیاں، بے ادبیاں سہنے کے باوجود اللہ کے محبوب نے صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر جب دکھایا تو انبیاء کرام کے اندر بھی اور ملائکہ میں بھی ایک ہیجان، حیرانگی، ذوق و شوق اور دیدار مصطفیٰ کی لگن کا جذبہ امڑ آیا۔ چنانچہ سارے کے سارے انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، یہ عالم برزخ کا معاملہ ہو رہا ہے، تمام انبیاء عالم برزخ میں ہیں سوائے 4 انبیاء کے جو زندہ ہیں، تو سب کے سب انبیاء نے گویا کہ عالم شہادت میں بھی اور عالم برزخ میں بھی مل کر التجا کی، مولا کوئی ایسی سبیل ہو کہ اس ہستی پاک کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکیں اور ان کا دیدار کر سکیں۔ انبیاء کو بھی ایک تڑپ لاحق ہوئی اور ادھر عرش و فرش کے تمام کروبیین سے لے کر اعلیٰ علیین تک تمام کے تمام فرشتوں نے بے ساختہ رب العزم کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ اللہ اس ہستی پاک کا دیدار کرا۔ یہ عرض و معروض کا سلسلہ جاری تھا کہ رجب شریف کا مہینہ آ گیا اور 12 نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 52 سال ہے اور اس کے رجب المرجب کا 26واں دن گزرا ہے، 27ویں شب آئی ہے، اور اللہ کے محبوب کے ارد گرد آپ کے پیارے چچا ابو طالب کے بیٹے رات کو بھی رہتے تھے اور دن کو بھی رہتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اکیلا نہیں سونے دیتے تھے، انہیں ڈر تھا کہ دشمن کوئی سوتے میں دیکھ کر کوئی نقصان نہ پہنچا لے، اس لیے مولا علی کے سارے بھائی اور پورا خاندان خصوصاً یہ سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی لحاظ سے نبی پاک کی ہر طرح کی حفاظت اور سیکورٹی کا سسٹم مضبوط ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آ کر جب نبی پاک کسی ایسی اوپن جگہ پر تشریف لے جاتے کہ جہاں پر سب کے آنے کا گمان ہو سکتا ہو تو وہاں زیادہ احتیاط ہوتی تھی۔ تب اس رات کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ اپنی پھپھی زاد بہن ام ہانی کے گھر تھے، دوسری روایت یہ آتی ہے کہ آپ اس رات خانہ کعبہ شریف کے اندر حتیم شریف میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے ارد گرد حضرت جعفر، حضرت علی ابن ابی طالب اور دیگر خاندان کے کچھ افراد سوئے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں روایتوں میں تطبیق کرتے ہیں ہمارے علماء، وہ فرماتے ہیں رات کا پہلا حصہ حضور نے خانہ کعبہ میں گزارا، وہیں پر لیٹے اور کچھ دیر کے لیے جب سب سو گئے پھر حضور اٹھ کر وہاں سے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے آئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہی بہن ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جب شادی کے معاملات ہوئے تھے تو حضرت خدیجہ کبریٰ کی جو سہیلی تھیں وہ انہی کے گھر آئی تھیں اور ان سے ہی بات کی تھی کہ محمد کو تیار کرو کسی طریقے سے وہ مجھ سے شادی پر راضی ہو جائیں، تو وہ سہیلیاں ادھر آئی تھیں اسی گھر میں، تو لہٰذا یہ گھر اس لحاظ سے نبی پاک علیہ السلام کے ہمرازوں کا بھی گھر ہے۔ تو یہاں رات کے آخری حصے میں حضور یہاں تشریف فرما ہوئے اور چھت پھٹ گئی اور اندر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقرؤک السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے۔
ادھر خانہ کعبہ والی روایت میں یہ بات آتی ہے آپ لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک چومنے کی آپ کو محسوس ہوا کہ نیند میں کسی نے میرے پاؤں کا بوسہ لیا ہے۔ وہ بوسہ اتنا ٹھنڈا تھا اور وہ ہونٹ اتنے ٹھنڈے تھے کہ حضور کی آنکھ مبارک کھل گئی اور حضور نے دیکھا یہ تو بوسہ لینے والا وہی ہے جو غار حرا میں بھی آیا تھا اور یہ اکثر میرے ساتھ رہتا ہے اور محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا نام ہے سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ تعارف پہلے سے ہی تھا۔ اب قدم مبارک تلیاں چومنے پر حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور پوچھا کہ اے جبریل اس رات کے لمحے میں ایمرجنسی میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کا چہرہ مبارک اتنا خوبصورت، اتنا حسین ہے اور اتنا جمیل ہے۔ جبریل علیہ السلام کے اندر بیک وقت دو خاصیتیں ہیں، ایک یہ کہ چہرے کا جلال بڑا زبردست ہے اور دوسری بات یہ کہ حسن اور جمال بڑا زبردست ہے۔ سارے نوریوں کا جب سردار ہے تو اس کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ ہم میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں سیرت خاتم النبیین بیان کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک پیغام محبت ضرور دینا چاہ رہا ہوں دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو میری طرح کے گناہ گار ہیں۔ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ نیکوکار لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا، نیک لوگ میرا مخاطب ہی نہیں ہے، میں تو اپنے جیسے گناہ گار لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ جو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مقدس کا موقع ہے تو خود حضور کو ہی مبارکباد بولو نا، یا رسول اللہ آپ کی ولادت مبارک کی گھڑی آ رہی ہے، جس گھڑی آپ کائنات میں رونق افروز ہوئے، حضور ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً ہماری دنیا میں رواج ہے کسی کو مبارکباد دیں تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ تحفہ لے کر جاتے ہیں، کوئی گفٹ لے کر جاتے ہیں۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس میلاد مصطفیٰ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کو گفٹ پیش کرو، کوئی تحفہ پیش کرو۔ ہم سوچ میں رہے ہیں کہ یہ کیا تحفہ پیش کر سکتے ہیں رسول پاک کو، رہا وہ بھی آج 1400 سال بعد۔ دنیا پیش کریں، دنیا سے تو حضور نے منہ موڑا ہوا ہے، کیا کریں، کون سی چیز پیش کریں جس سے حضور خوش ہوں؟ جی ہاں، جو کام حضور علیہ السلام کرتے تھے اس کام میں سے کوئی کام کرو جو حضور کرتے تھے اور آپ میں نہیں ہے، تو آج حضور کو تحفے کے طور پہ عرض کرو یا رسول اللہ توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام اپنے اندر ڈال دوں گا تاکہ آپ کی سیرت اور صورت اور آپ کی میلاد شریف کے طور پر یہ ہماری طرف سے تحفہ آپ کی خدمت میں پیش ہو۔ جو نماز نہیں پڑھتے نا، آج نیت کر لیں کہ ہم نے درس سیرت خاتم النبیین سن لیا ہے۔ جامع مسجد گلزار مدینہ ہے، بفر زون ہے، اور کراچی کا یہ خوبصورت ایریا ہے اور یہ بہت پیاری وسیع اور کشادہ مسجد ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم کیمرہ مین کو بار سین میں لے جائیں یا دیکھیں کہ مسجد کا گنبد اور بار سین کتنا خوبصورت لائٹوں سے سجا ہوا اور تیار ہے، تو ورنہ کوئی انشاءاللہ اور رات ایک آ جائے گی جس میں انشاءاللہ ہم آپ کو سارا نظارہ دکھائیں گے۔ سارے لوگ سوچتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب مسجد والے لوگ ہیں۔ کل کا پروگرام مدینہ شریف میں بھی دیکھا گیا اور دنیا بھر کے بہت سارے ممالک میں بھی اسے دیکھا گیا۔ ہمارے لیے تو یہی بڑی معراج ہے کہ حضور کے گنبد خضرا کے سامنے جناب الحاج محسن صاحب نے یہ سارا پروگرام وہاں پر سنا، تو ایسے لگتا ہے جیسے کل والا پروگرام خود حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ میں ہمیں کوئی محبت والا گفٹ حضور کو پیش کرنا ہے تو پھر بے نمازیوں آج سے نیت کر لو کہ نماز پڑھیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ایک وقت کی مس ہو رہی ہے کسی وجہ سے بھی، اگلے وقت پچھلی نماز کو ساتھ ملا کے پڑھ لو۔ اگر رات کے وقت پانچوں کی پانچیں آپ کی مس ہو رہی ہیں، سونا نہیں ہے، پہلے پانچوں پچھلی نمازیں قضا پڑھ کے پھر سونا ہے۔ سارے بلند آواز سے بولو انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے انشاءاللہ بولنے سے کسی بے نمازی کو حوصلہ مل جائے اور حضور کی بارگاہ میں نمازوں کا ہدیہ لے کے پہنچ جائے، میلاد کا سب سے بڑا گفٹ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، بول سبحان اللہ۔ تو نبی پاک کی آنکھوں میں سرما لگانا چاہ رہا ہے، میلاد کا موقع ہے نا، چل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آج سے نمازی ہونے کا سرما لگا، عرض کر یا رسول اللہ میں آج کے بعد اپنے کالے سیاہ سجدے پیش کروں گا۔ آپ اسے سرما بنا کے اپنی آنکھوں میں لگاؤ گا۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کے امتی نماز پڑھے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور حضور کی خاطر روزے رکھنے کی پکی نیت کر، نبی پاک کی خاطر آج کے بعد یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیر، جا اسپتالوں میں کسی
کسی بیمار کی بیمار پرسی کر، اگر تجھے اللہ، مورخین کے اختلافات ہوتے ہیں، ان کو آپ نے اس کو اپنے ذہن میں نہیں لانا۔ بس میری بھی کوشش ہے کہ میں اختلافی امور کی طرف نہ جاؤں، آپ کو بات اپنے اصل معنی کی طرف لے جاتے ہوئے دل تھوڑی دیر کے لیے حضور کی بارگاہ میں چلا جائے۔ تو اس رات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ہیں، اور فرمایا اللہ نے ساری زمین کے نبیوں کو بیت المقدس پہ جمع کر دیا ہے، سارے نوریوں کو بیت المعمور سدرۃ المنتہا پہ جمع کر دیا ہے، ادھر نبی انتظار کر رہے ہیں، ادھر فرشتے انتظار کر رہے ہیں، لامکان والے کہتے ہیں ادھر سے گزر جائیں اور ایک جھلک ہم دیکھ لیں، اور مکان والے کہہ رہے ہیں، سارے انبیاء کہہ رہے ہیں آ جائیں اور ہمیں نماز پڑھا جائیں۔ اب یہی وہ خاص موقع ہے، یہ وہ خاص موقع ہے جہاں پر میں آپ سے فکر کی خیرات مانگتا ہوں۔ انبیاء نے درخواست کی اور رب نے درخواست قبول کی، رسول پاک علیہ السلام جا کے نبیوں کو نماز پڑھائی، وہ جو زندہ 4 نبی ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے، وہ جنت والے بھی آ گئے، چوتھے آسمان والے بھی آ گئے، ادریس علیہ السلام آ گئے، الیاس علیہ السلام آ گئے، خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام تشریف لے آئے، یہ چاروں جو زندہ ہیں یہ بھی تشریف لے آئے، اور وہ باقی جو جنہوں نے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد عالم برزخ میں حیات ہیں وہ بھی سارے انبیاء بیت المقدس میں تشریف لے آئے، اور رسول کریم علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھا دی۔ ادھر جو شروع سے ہی زندہ ہیں جن کو آج تک موت آئی نہیں ہے، جب سے وہ بنے، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، وہ نوریوں کو بھی حضور نے نماز پڑھا لی، ادھر بھی حیات ادھر بھی حیات، ادھر بھی امام ادھر بھی امام، میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک چومنے کے بعد، آنکھ کھلنے کے بعد حضور کو جب بتایا گیا حضور اب یہ رات 27 رجب کی رات ہے، آپ کا ساری کائنات کا رب آپ کو یاد فرما رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نیند سے اٹھے تھے، اور رب تعالیٰ کا جتنا بڑا ادب نبی پاک علیہ السلام کرتے ہیں کائنات میں کوئی اتنا ادب نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وضو کروں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے وضو تو ہوگا، اس سے پہلے بھی ایک حکم ہے میرے لیے کہ آپ کا سینہ مبارک کاٹنا ہے اور اس کے اندر سے دل نکالنا ہے اور اس کو جنت کے پانی سے غسل دینا ہے، پھر دوبارہ دل کو واپس اندر رکھنا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو جبریل نے اشارہ کیا، سینہ مبارک یوں کھل گیا، اندر سے دل مبارک کو باہر نکالا اور اس کو ایک سونے کے تھال پہ رکھا اور اس پر پانی ڈالتے گئے، وہ حوض کوثر کا تھا، وہ سلسبیل کا تھا، وہ جنت کی نہروں کا تھا، اس پانی کے ساتھ قلب مبارک کو دھویا، پھر زمزم شریف اس پہ ڈالا، زمزم کو دھویا، اور یہ سارا پانی مڑ کے زمزم شریف میں چلا گیا۔ دنیا آج تک سمجھ رہی ہے کہ زمزم شریف جو ہے نا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی نشانی ہے۔ بابا یقیناً ہوگی، بالکل ٹھیک بات ہے 3500 سال سے، لیکن مجھے کہنے دو کہ قیامت تک کے لیے اب اس کے اندر اگر ایک بار ریاض الجنہ کا فیض پہنچایا ہے، پورا دل دھو کے زمزم میں ڈالا، قیامت تک کے لیے زمزم پینے والوں کو قلب مصطفیٰ کا فیضان مل رہا ہے۔ کیا گھڑیاں ہیں الحمدللہ۔ اللہ کرے زمزم شریف کی حقیقتیں اور اس کی برکات مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ نصیب فرمائے اور اس کی برکات ہم پائیں۔ اس پر میں کسی اور اللہ تعالیٰ نے موقع بخشا تو زمزم کے اوپر میرا خطاب بھی ہے اور میرا کلام بھی ہے۔ میں نے زمزم شریف کی شان میں کلام بھی لکھا ہوا ہے، مگر ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے مختصر گفتگو کرتے ہیں اور زیادہ آگے چل نہیں سکتے، اس لیے معراج المصطفیٰ اس گھڑی سے شروع ہو رہا ہے جب قلب مصطفیٰ کو جبریلی ہاتھوں نے دھو کر اس زمزم میں، وہاں جنت سے آیا ہوا پانی بھی مکس کر کے زمزم میں ڈال دیا، اور زمزم شریف آج
کوثر کا بھی فیض ہے، سلسبیل کا بھی فیض ہے، نہر جنت کا بھی فیض ہے، نہر حیات کا بھی فیض ہے، قلب مصطفیٰ کا بھی فیضان ہے، اور جبریل کے ہاتھوں کی بھی برکات ساری، اور حضرت اسماعیل کے قدموں کی بھی برکات، یہ ساری برکتیں جمع ہو کر زمزم شریف کے اندر پہنچ گئیں، اور ہمیں زمزم کا تبرک ہمیشہ نصیب ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، جن لوگوں نے کبھی کسی تبرک کو بدعتی کہنا اور قائل نہیں ہونا، وہ بھی جب وہاں سے مڑ کے آتے ہیں تو زمزم ساتھ ضرور لے کے آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں تو وہاں کی کھجور لے کے آتے ہیں۔ بابا تم تو تبرکات کو بدعت کہتے ہو، یہ ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ پتہ چلا ہم میں اور ان میں ایک فرق تو ہے، وہ تبرکات کو مجبور ہو کے مانتے ہیں، ہم تبرکات کو مسرور ہو کر مانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب مبارک جب دھل گیا، صاف ہو گیا، دوبارہ رکھ دیا، جبریل نے ہاتھ لگایا، دوبارہ پہلے کی طرح سارا جسم مقدس منور ہو گیا، اسی طرح جڑ گیا، تو حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں وضو کروں۔ جبریل نے کہا میں پانی لاتا ہوں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے وہیں سے پرواز ماری، اور وہ پرواز فرماتے ہوئے پہلا آسمان کراس کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر جنت کے پہلی جنت، دوسری، تیسری، چوتھی جنت، اور وہاں سے حوض کوثر سے لوٹا پانی کا بھرا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ حضور نہ ہاتھ دھو رہے ہیں، جبریل دھلوا رہے ہیں، حضور کلی کر رہے ہیں، جبریل کلی کروا رہے ہیں، حضور علیہ السلام ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، جبریل پانی ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ حوض کوثر کا پانی ہے اور رسول پاک مکے کی زمین پہ بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ معراج مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ ایک سبق تو مل گیا، اگر کہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں یا بڑے لوگوں کی بارگاہ میں جاؤ، ایمان والوں کی بارگاہ میں، مدینہ شریف جاؤ، مکہ شریف جاؤ، کربلا شریف جاؤ، نجف شریف جاؤ، اور عظیم الشان مقامات بغداد شریف، اجمیر شریف، سرہند شریف، جہاں بھی جانے کا موقع ملے تو کوئی نسبت والا اور برکت والا پانی لے کر اس سے وضو کر کے جانا، یہ سنت مصطفیٰ ہو رہا ہے، ہمیں یہاں سے فیض مل رہا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام وضو کرا رہے ہیں، میرے دل میں خیال آیا اے جبریل، جب اللہ کے محبوب آپ سے پانی مانگ رہے ہیں کہ میں نے وضو کرنا ہے، تو ابھی 2 منٹ پہلے یا 1 منٹ پہلے آپ نے زمزم سے تو دھویا تھا نا، اور زمزم کے اندر ہی ڈال دیا تھا، آپ وہیں سے پانی لے کر حضور کو وضو کرا دیتے۔ آپ وضو کرانے کے لیے پانی لینے اتنے دور کیوں چلے گئے ہو؟ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر جنت 1 2 3 4 چوتھی جنت، اور وہاں سے حوض کوثر کا پانی لے کر آپ پہنچ رہے ہیں۔ اے جبریل اتنے دور کیوں چلے گئے؟ سرکار کو اتنا انتظار کیوں کرانا پڑا؟ جبریل علیہ السلام کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت علامہ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر بڑی خوبصورت بات ارشاد لکھتے ہیں، اور بخاری شریف کے شارح جس طرح پاکستان داتا دربار کا مزار ہے نا خوبصورت، اس طرح سیریا میں خوبصورت ترین مزار اور بہترین سہولیات سے مزین اور آراستہ دربار امام بخاری کے شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور مجھے اس پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ امام بدر الدین عینی اس کی وجہ لکھتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے علامہ عبد الوہاب شارانی کا حوالہ دیا اور شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی کا حوالہ دیا۔ وہ حدیث بخاری شریف کی معراج والی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دراصل جبریل علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور کی شان ذرا معلوم کرو، کہ یہ معلوم کرو کہ میں حضور کی بارگاہ میں یہ پانی لایا کتنی دیر میں ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے 500 سال تک بندہ چلے نا تو پھر جا کے پہلا آسمان آتا ہے، اور پہلا آسمان موٹا بھی 500 سال ہے، اور پھر دوسرا آسمان 500 سال، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال، پھر تیسرا آسمان 500 سال دور، تیسرے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال، چوتھا آسمان 500 سال دور، چوتھے آسمان کی موٹائی 500 سال، اور پھر 5واں آسمان 500 سال دور، پھر 5ویں آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر چھٹا آسمان 500 سال دور، پھر چھٹے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر ساتواں آسمان 500 سال دور، پھر 7ویں آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر وہاں سے جنت 10,000 سال کے فاصلے پر، پھر ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان 10,000 سال کا فاصلہ، اور وہاں سے آگے پھر چوتھی جنت ہے، اور پھر چوتھی جنت کے اندر آب کوثر ہے، اور وہاں سے لوٹا بھر کے جبریل علیہ السلام لائے، کہتے ہیں
نے سارے سفر میں جانے میں بھی آنے میں بھی پلک جھپکنے جتنا سفر لگا ٹائم لگا وہ گئے بھی اور لوٹا بھر کے فوراً لے آئے. آنکھ جھپکنے سے پہلے گئے, آنکھ جھپکنے کے مکمل ہونے سے پہلے واپس لوٹا بھر کر لے بھی آئے. بتانا چاہ رہے ہیں تمہارے نبی کو وضو کرانے والے خادموں کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو مجھے وہ شاعر کا ایک شعر یاد آ ہی رہا ہے, دل تڑپ رہا ہے تو سنا دیتا ہوں کہ یہ شان ہے المعجزات, برکات المعجزات, کرامات المعجزات, معجزات المعجزات, امام المعجزات اور سید المعجزات. اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ معراج مصطفیٰ ہے. قدم قدم پر حیرتیں حیرتیں ہیں. مجھے بتاؤ نا, جس کا آغاز ایسا ہو رہا ہے کہ نوریوں کا سردار جبریل علیہ السلام لوٹے بھر بھر کے پانی کے اور وضو کرا رہا ہے, اس محبوب کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہے. تلیاں ہونٹوں سے چومی جا رہی ہیں, نوری کافوروں سے چومی جا رہی ہیں. کیا عالم ہوگا نوری جس کی تلیاں چومے اور ہمیں ابھی تک اس کے نور ہونے کے بارے میں دلیل بھی نہ ملے. بولنا ذرا سبحان اللہ. اللہ اس برے مذہب سے ہم سب کو بچائے جس میں بارگاہ مصطفیٰ میں شک پیدا کیا جا رہا. پتہ نہیں نور ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں بشر ہیں, پتہ نہیں نور ہیں. تجھے پتہ نہیں, ہم سے پوچھ. وہ بشر بھی ہیں مگر نوری بشر ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. مجھے اپنی ماں جی سرکار مفسر قرآن مجذوب اسلام ولی وقت قبلہ و کعبہ میری آقا نعمت دفتر والے بابا جی رحمت اللہ علیہ اور ماں جی سرکار کی بات یاد آ رہی ہے, اور ماں جی سرکار کا شعر بھی آ رہا ہے. رقیہ میں جاؤں گی, آہا رقیہ وہ آئیں میری گر قبر میں, قدم رکھوں ان کے میں اپنے جگر میں. رقیہ کی منزل بالآخر محمد, میں جاؤں گی صرف ان کی خاطر قبر میں. فرشتے جو پوچھیں بتا کون ہے یہ. بس میں آپ کی دل کی حضوری مانگوں گا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کے ولی کیا سوچتے ہیں اور کیا خوبصورت بات ہے کہ رقیہ کی منزل بالآخر محمد, میں جاؤں گی صرف ان کی خاطر قبر میں. فرشتے جو پوچھیں بتا کون ہیں یہ, کہوں گی یہ نوری لباس بشر میں. کہوں گی یہ نوری لباس بشر میں. تو یہ حقیقت محمدیہ کھلنے کے اگر کوئی راز جاننا چاہ رہا ہے تو وہ معراج مصطفیٰ کو پڑھے, جدھر سے مرضی ہے پڑھے. دل میں عقیدت رکھ کے پڑھے, وہابیوں کا پڑھ لے, دیوبندیوں کا پڑھ لے, اہل حدیثوں کا پڑھ لے, جس کا مرضی ہے پڑھ لے. یہ اس کے اندر معجزے میں شان یہ ہے, پڑھنے والا ادب والا ہونا چاہیے. پڑھنے والا ابو جہل کی سوچ والا نہ ہو, پڑھنے والا ادب والا ہو. تو کسی کی بھی رائٹنگ میں پڑھے گا تو اس کے سینے میں ایک ہیجان برپا ہوگا, اسے پتہ چلے گا کہ میرے مصطفیٰ کی فرش پہ رہ کر کتنی عرش پہ قدر ہے, اور میرا مصطفیٰ بشر ہوتے ہوئے کتنا بڑا نور ہے, اور میرے مصطفیٰ کی کتنی بڑی بڑی شانیں ہیں. ارے بابا میں ہندو شاعر کا ایک کلام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اور نہ سمجھ آئے تو مدرسے میں بیٹھا ہوا ملا نہ مصطفیٰ کو سمجھ آئے, اور سمجھنے پہ آ گیا تو ہندو بول پڑا. وہ کیا کہتا ہے, دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج یہ تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم شان, یہ معجزہ معراج, یہ اللہ کے پیارے محبوب کی سب سے خوبصورت رب کی طرف سے عطا ہے. حضور کی شان ہے, حضور کے کمالات میں سے ایک بہت بڑا کمال ہے معجزہ معراج. اس لیے کسی اور حضور کی زندگی کے جو ایام ہیں ان کی یادیں اپنے اپنے انداز میں منائی گئیں اور منائی جاتی رہیں گی, مگر فرض نہیں قرار دیا کسی کی یاد کو. پوری سیرت طیبہ میں جس چیز کو فرض قرار دیا گیا وہ ہے معراج کے موقع کو یاد کرنا. اب اس کو طریقہ کیا کیا, اسی معجزہ معراج کے دوران نماز 5 وقت کی فرض ہوئی. تو یہ معجزہ معراج کی یاد کو 5 وقت منانے کے لیے بہانہ نماز کا ہے اور ذہن میں لانا معراج کا ہے. جی
میں اور آپ کو ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری نمازوں کی کیا اوقات ہے؟ لیکن یہ جو پانچوں ٹائم بلانا، اپنے گھر سے اٹھانا اور مسجد تک لے جانا، میں کہتا ہوں مسجدیں ساری جتنی بھی ہیں روئے زمین پر، ساری معراج مصطفیٰ کے معجزے کا صدقہ ہیں. بولو سبحان اللہ. جی ایک بندہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے سارے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں. تمہیں یاد آنا چاہیے، تم اپنے جس کو امام بنا لیتے ہو دوران نماز اس سے بات بھی نہیں کرتے، اس کی اوپر اعتراض بھی نہیں کرتے. وہ جو کرتا چلا جاتا ہے تم کرتے چلے جاتے ہو، اس کے ساتھ سلام پھیرتے ہو، اس کے ساتھ رکوع میں جاتے ہو، اس کے ساتھ سجدے میں جاتے ہو. تم امتیوں کو یہ طریقہ پانچوں ٹائم بتایا جا رہا ہے. جسے تم امام بنا لو اس کی یہ شان ہے. سوچو جسے رب نے نبیوں کا امام بنایا ہے، پھر اس کی شان کا عالم کیا ہو. پانچوں ٹائم مصطفیٰ کی یادگار قائم کرنے کے لیے مسجدیں بھی بن گئیں، اور یہ سارے سلسلے نماز کے، جمعے کے، عیدین کے، یہ سسٹم سارا اس لیے بن گیا کہ لوگوں کو میرے مصطفیٰ کی شان کا علم ہو جائے. مسجدیں صرف حضور کی شان کی خاطر بنائی گئی ہیں. آؤ اندر آ کے عبادت کرو، سب کچھ کرو، لیکن بتاؤ کیا امام خدا بنا تھا؟ کیا مقتدی خدا بنے تھے؟ کون سا کام ہے مسجدوں کے اندر جو خدا نے کیا ہو؟ ہاں خدا نے ایک کام کیا ہے، وہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، رب نے اس کو فرض نہیں قرار دیا. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے سارے فرشتے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں. اے تم بھی اس پر خوب درود بھیجو اور سلام اس طرح کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہوتا ہے. یہ ہم اہل سنت و جماعت کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے کہ رسول پاک کی زندگی میں دو ہی بڑے خاص لمحے ہیں. میری بڑی گفتگو اس وقت بہت قیمتی ہے، آپ کو میں کم از کم 500 کتابوں کا خلاصہ رکھنے لگا ہوں. میرے اگلے لفظ سنو، غور سے سنو ذرا. محبت کا اظہار آپ کی زبانوں سے مجھے چاہیے ہوگا، کہے بغیر غور کا اظہار کریں ذرا. حضور کی زندگی میں دو ہی موقع بہت بڑے ہیں، ایک جب اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک جب ان کو رب نے بلایا ہے. آنے کے دن کو میلاد کہتے ہیں اور ادھر جانے کے دن کو معراج کہتے ہیں. حضور کی زندگی میں دونوں بڑے اہم دن ہیں، ایک میلاد مصطفیٰ اور ایک معراج مصطفیٰ. سنی تیرا مقدر ہے، 72 فرقوں میں سے کسی کو نہ میلاد مصطفیٰ منانے کی عزت دی اللہ نے، نہ کسی کو معراج مصطفیٰ بنانے کی عزت دی. سارے شک میں پڑ گئے. مصطفیٰ کی عزتوں والے یہ دونوں دن سنی تیرے نصیب میں آ گئے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. درود شریف بلند آواز سے پڑھ لو. اللہم صلی ایک دفعہ ذرا جبریل کی بات میں نے کی نا، لوٹے بھرتے ہیں حضور کے آگے، وضو کراتے ہیں، حضور کے قدموں کو چوم کے جگاتے ہیں. ایک دفعہ حضور کے پیارے چچا جان سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام نے عرض کر دی، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں جبریل کو دیکھوں. زور سے کیوں نہیں بولے ہو؟ ایک بار اور بولو. رسول پاک کے پیارے چاچا جان سید الشہداء کاشف القربات گورنر مدینہ، میرے سونے آقا، میرے سونے مرشد، میرے سونے لجپال، میرے آقا، میرے حضور سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں جبریل کو دیکھوں. انہوں نے اپنے پیارے بھتیجے، اپنے سونے آقا، اپنے مٹھن منٹھار، اپنے ڈھولن ماہی، اپنے عربی مکی مدنی پیا سونے آقا سے عرض کر دیا، یا رسول اللہ دل چاہتا ہے میں جبریل کو. بولو نا، یہ بولو نا ذرا، پیار والی بات ہے، بولو نا. جبریل کو کس کو دیکھوں؟ کس کو دیکھوں؟
وہ نور والا جبریل جو آپ پر کلام لاتا ہے، رب کی وحی لاتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر نا علا شوکت سے سب بڑی محبت کی بات کرتا ہوتا ہوں۔ میں نے یہ درس سنایا نا ساؤتھ افریقہ میں، تو میں نے وہاں پر رک کر یہ کہا کہ شکر ہے رسول پاک سے کسی چھوٹے نے درخواست نہیں کی ہے، درخواست اس نے کی ہے جو حضور سے رشتے میں بڑا ہے، چچا بھی لگتے ہیں، رسول پاک کے رضائی بھائی لگتے ہیں، ایک ہی دائی کا دودھ دونوں نے پیا ہے، ہم عمر بھی ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام سے رشتے میں چچا بھی لگتے ہیں۔ خاندان کے بندے نے پوچھ لیا، یہ باہر والا کوئی پوچھ لیتا، یہ چھوٹا پوچھ لیتا، پتہ نہیں اس کا بنتا کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم تاب نہیں لا سکو گے، مسئلہ تمہاری برداشت سے باہر کا ہے، مگر دیکھنا چاہتے ہو، بات ہے تم میرے پیارے ہو، میرے چچا ہو، مجھے اچھے لگتے ہو۔ تو حضور نے فرمایا میں ایک دائرہ لگاتا ہوں، اس دائرے کے اندر آپ بیٹھ جاؤ اور سامنے جبریل آئیں گے تو آپ جی بھر کے دیکھ لینا، کیونکہ اگر دائرہ نہ لگایا، دائرے سے باہر ہو کر اگر آپ نے جبریل کو دیکھا تو پھر شاید آپ کی روح پرواز کر جائے، لیکن دائرے کے اندر یہ شاید برداشت ہو جائے۔ تو حضور نے کچھ پڑھا اور دائرہ لگایا، دائرہ لگا کر اس کے اندر حضرت حمزہ اپنے چچا جان کو بولا کہ آپ یہاں اس دائرے میں ٹھہرو، ٹھہر گئے۔ پھر آپ نے کچھ کہا اور دعا کی کہ اللہ میرے چچا ہیں اور جبریل کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا سونے آپ دکھانا چاہتے ہو، اور دکھانا بھی جس کو چاہتے ہو وہ سید شہداء ہیں، آپ کے چاچا ہیں، تو کیوں نہیں اجازت ملے گی؟ چنانچہ رب تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا جاؤ ان کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرو۔ تو چنانچہ جبریل علیہ السلام سامنے پہاڑی پر جلوہ گر ہوئے اور حضور نے فرمایا حمزہ دیکھو سامنے جبریل ہیں۔ حضرت حمزہ نے جو ہی نظر اٹھائی تو حضرت حمزہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے۔ نہیں بولو تو نہیں بولو، آپ کے اوپر سے گزر گئی تو گزر گئی، نہیں آپ کی رپلائی سننے والوں کو پتہ چلے گا کہ سامنے بیٹھے ہوئے الحمدللہ بندے ہوشیار بندے تھے، کسی جگہ تک شاید وہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر اب تو میں نے پہنچایا، وہ سوچیں گے کیا پہنچے ہوئے ہیں جب پیر صاحب نے ان کو زور سے کہا کہ بولو۔ نہیں ابھی پہنچے نہیں نا آپ نا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جب میں جہاں پہنچاؤں گا نا اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے پھر بولنا ہے سبحان اللہ، جب پہنچانا چاہ رہا، ابھی نہیں پہنچے آپ، میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ابھی آپ کے دماغ میں سے بات اوپر گزر گئی ہے۔ جبریل علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا، یوں دیکھا، تڑپ کر بے ہوش ہو کر حضور کے چچا گر گئے، حضور کے چچا گر گئے، اور دیکھا بھی اس حالت میں جب حضور نے دائرہ لگایا ہوا تھا۔ حضور نے کیا کیا ہوا تھا؟ دائرہ لگایا ہوا تھا، دائرے کے اندر جبریل کو، دائرے کے اندر حضرت حمزہ نے جبریل کو دیکھا، دائرے کے اندر حضور کی حفاظتی دائرے میں رہ کر دیکھنا نہ برداشت ہو سکا۔ رسول اللہ کے چچا بے ہوش ہو گئے۔ سلام ہے نا پھر مصطفیٰ پر کہ جن کی زندگی میں 24,000 مرتبہ جبریل آئے اور مصطفیٰ کی تلیاں چومتے رہے۔ اعظم چشتی نے کہا تھا نا جی، ہر ایک کے مقدر میں کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ تو یہ ان صبر آزما مرحلوں کے بعد، ان تکلیفوں کے بعد، اس لیے کہا جاتا ہے من طلب العلا سحر اللیالی، تکلیفوں کے بعد عزتیں ملتی ہیں، بلندیاں ملتی ہیں۔ مسلمانوں اپنی زندگیوں میں سے آسائش طلبی کو چھوڑو، تکلیفیں اٹھاؤ۔ قرآن بولتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، تیرے اوپر تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ سورۃ البقرہ 2 پارہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مسلمان ہو، کلمہ میرے محبوب کا پڑھا ہے، جب اس کی زندگی میں اتنی تکلیفیں آئی ہیں، وہ ایک ایسا عاشق ہے کہ اس کی زندگی تکلیف نہ آئے، تکلیفیں بھیجوں گا۔
تمہارے مال میں، تمہاری جان میں، تمہاری اولادوں میں، تمہاری محنت کرنے کے بعد تمہارے سارے نتیجے صفر کر کے رکھ دوں گا. پریشانیاں تمہارے ارد گرد سے گھیرا ڈال لیں گی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھیوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی سخت آزمائشیں تکلیفیں میں نے ان کی لی ہیں. تو کلمہ پڑھ رہا ہے تو پھر تیرے اوپر تکلیفیں آئیں گی اور تو نے صبر کرنا ہے. وبشر الصابرین، صبر امتی کرے گا. اے نبی خوشخبری بھی آپ نے عطا فرمانی ہے. اس لیے کسی کے گھر میں حالات تنگ ہیں، بڑی محنت کے باوجود اس کی روزی صحیح پوری نہیں ہو رہی، بچوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، حالات پریشان ہیں، سوچے رسول اللہ کی فیملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو سوچے، زہرا پاک کو سوچے، حسن حسین کو سوچے، مولا علی کو سوچے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو معراج مصطفیٰ کے وہ سبق جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اسے سمجھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی تکلیفوں کے بعد یہ معراج ہوئی ہے. یہ لفظ میرا بار بار سنو، سمجھو، غور کرو اس پہ. بڑی تکلیفوں کے بعد یہ معراج ہوئی ہے. اور کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام نے وضو کر لیا. وضو کر کے جبریل علیہ السلام 2 گھوڑے لائے تھے یا 1 گھوڑا لائے تھے. آسمانی لینگویج میں اسے براق کہتے ہیں، جنتی لینگویج میں اسے براق کہتے ہیں. براق اس سے بولتے ہیں جو بہت ساری کروڑوں بجلیاں جمع کر کے بنایا گیا ہو، جس کے اندر ٹوٹل ہر قسم کا سولر سسٹم بھی ہے اور اس کے اندر لائٹ کی کروڑوں ہارس پاور بھی اس کے اندر موجود ہیں. لائٹ کی کروڑوں ہارس پاور اور بجلیوں سے بنی ہوئی چیز کو، بہت بڑی کروڑوں واٹس کی جو بجلیاں ہیں، اس بجلیوں کے مجموعے کو براق کہتے ہیں. اس کے اوپر 2 طرف ڈول تھے لٹکے ہوئے یا 2 طرف سیٹیں تھی بنی ہوئی. ایک پہ حضور بیٹھ گئے اور ایک پہ جبریل بیٹھ گئے اور اس نے چلنا شروع کر دیا. اب یہ کون سا براق ہے؟ یہاں پر ذرا میں رکنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا براق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے لیے اللہ نے براق تیار کتنے کیے تھے؟ معراج ہونا ہے حضور کو، اور حضور کتنے افراد کا نام ہے؟ شاباش شاباش. لاکھ محمد کتنے ہیں؟ ایک اللہ نے ایک محمد کو معراج کرانی ہے. اور پتہ ہے براق کتنے تیار کیے تھے اللہ نے؟ 50,000 براق تھے. زندگی میں ایک بار استعمال ہونے اور ایک ہی استعمال ہونے، مگر اس ایک میں سے کون ہوگا؟ چننا محمد نے ہے. میلاد پہ جھنڈیاں لگا دیتے ہو، میلاد پہ یہ کر دیتے ہو، نبی کے نام پر تم فضول خرچی کرتے ہو، بہت لائٹنگ کر دیتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. ایک تو ان کی بچی کی شادی کا بھی ان کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے، اور دوسرا ان کو جو ہے نا فضول خرچی بڑی نظر آتی ہے. دیکھ اللہ بتا رہا ہے محمد نے سواری ایک استعمال کرنی ہے، میں نے 50,000 بنا کے کھڑی کر دی مصطفیٰ کو، جو مرضی پسند ہے، اور ہونی بھی زندگی میں ایک بار استعمال ہونی ہے. پر رب نے 50,000 کیوں بنائی؟ رب فرمانا چاہتا محبوب کے نام پہ فالتو خرچہ کبھی فضول خرچی نہیں ہوا کرتی ہے. فالتو خرچہ فضول خرچی نہیں ہوتی نا، تو پھر زیادہ سبحان اللہ کہنے سے بھی فضول خرچی نہیں ہوتی ہے. یہ محبت کی باتیں محبت والوں سے ہی ملتی ہیں نا. اچھا براق کون سا ہے؟ یہ میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی، بیچ میں سے محبت کا نقطہ آ گیا. براق کون سا ہے؟ یہ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بڑی کمال بات لکھتے، فرماتے ہیں جس براق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوار ہو کر نمرود کے علاقے سے نکلے تھے اور خانہ کعبہ شریف آئے تھے، اس پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ بھی بیٹھی تھیں. تو اللہ نے یہ تبرک والا، بزرگوں کی نشانیوں والا، حضرت ابراہیم کے زیر استعمال آنے والا براق حضور کے لیے پیش فرمایا ہے. کہ اس براق کو نسبت حاصل ہے. بولنا سبحان اللہ.
49,999 براق کسی کے استعمال میں نہیں آئے. چونکہ یہ براق نسبت والا ہے، اس نے نبی کے دادا کو پہلے سوار کیا، حضور کی دادی کو سوار ہو چکی ہیں، حضور کے داداؤں میں سے دادا اسماعیل اس پہ سوار ہو چکے ہوئے ہیں. تو فیملی مصطفیٰ کی ٹری میں کہیں پیچھے جا کر 3,000 سال پہلے اس سواری کو یوز کیا جا چکا ہے اس فیملی میں. چونکہ یہ یوز ٹو ہے اور اس کے اندر اسماعیل و ابراہیم و حضرت ہاجرہ کی خوشبو بسی ہوئی ہے، اور مصطفیٰ کا اس خوشبو کی وجہ سے دل لگا رہے گا، اس لیے وہ سواری بھیجتے ہیں جس میں حضور کی چاہت اور محبت شامل ہو رہی ہے. کیا اہتمام خاص ہے یہ مصطفیٰ کے ساتھ جی. ان کا نام بھی بلند ہے ان کی ذات پاک کے ساتھ. محبت والو، نبی کریم علیہ السلام اس پہ سوار ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سواری چلتی گئی. اب میرا واقعہ معراج مکمل سنانے کا ارادہ کوئی نہیں، اس پہ میرے بہت سارے خطابات ہیں. دبئی میں، شارجہ میں جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام اس فقیر نے الحمدللہ مسلسل 22 کانفرنسیں کی تھیں صرف معراج مصطفیٰ پر مسلسل. اور جو آج بیان کیے کل وہ نہیں، کل نیا، جو کل بیان کیا وہ پرسوں اور. تو اس طرح 22 دن لگاتار معراج مصطفیٰ بیان کیا. تو اس لیے یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اسی واقعے کو عرض کر سکیں. صرف میں نے کہا یہ ام المعجزات ہے، یہ سید المعجزات ہے، اس کی ہر گھڑی پہلے سے زیادہ اعلیٰ ہے. حتیٰ کہ اس میں قرآن کی کچھ آیات اور کچھ چیزیں جبریل کے بغیر اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. ایک آیت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 46. جب نبی پاک سارے نبیوں کو نماز پڑھا کے نا تو معراج کی سیڑھی پہ قدم رکھنے لگے تو جبریل ساتھ کھڑے تھے اور بغیر واسطہ جبریل کے حضور کے دل پہ وہ قرآن کی آیت سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 نازل ہوئی. اب جبریل علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ آیت نازل ہو گئی؟ کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت کی ایک الگ خوشبو ہے، فریگرنس. دیر آر گریٹ لائٹ فریگرنس، پاور فریگرنس، طاقت والی خوشبو، نور والی ایک خوشبو ہے ہر آیت قرآن کے اندر. But that fragrance, وہ خوشبو got in the nose of all angels leader حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ خوشبو آ گئی. اب بات نہیں کر رہے، صرف مسکرا کے حضور کو کہا حضور نازل ہو گئی. حضور نے فرمایا ہاں نازل ہو گئی. قرآن جبریل پاس کھڑا ہے اور جبریل کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور قرآن نازل ہو گیا. نازل ہونے کے بعد جب خوشبو آئی تو جبریل بولے رسول پاک نازل ہو گئی. حضور فرمایا ہو گئی. اب جبریل نے ایک اور بات کی، یا رسول اللہ پھر اس آیت پہ عمل کرو. یہاں سے بڑی بڑی بحثیں نکلتی ہیں، میں ادھر پھر نہیں جاؤں گا، صرف آپ کے دماغ کوسچنائز خود بخود ہو جائے. حضور نے فرمایا میں نے اس آیت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے. آیت کیا تھی؟ آیت یہ تھی فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے نبی آپ سے پہلے یہ جتنے رسول اور نبی گزر گئے آپ نے ان کو نماز پڑھائی ہے، ان سے پوچھو اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہیں کہ جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ نبیوں سے گواہی لو. جبریل نے کہا حضور پوچھو نا، جب آیت نازل ہوگی تو نبیوں سے پوچھو انہوں نے اپنے پیچھے نماز پڑھی ہے. حضور نے فرمایا نہیں پوچھتا، مجھے نبیوں پر بھی یقین ہے، مجھے اللہ کے بھی ایک ہونے پر پورا یقین ہے. سبحان اللہ. چل پڑے اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور خدا تعالیٰ کی ذات سے ملاقات ہوئی. اور وہاں ایک بات ہوئی جو میں وہ سنا کر معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. نمازوں والا معاملہ باقی
نوریوں سے ملاقات کا معاملہ، آسمانوں میں کیا ہوا، جنت میں کیا ہوا، دوزخ کا معاملہ کیا ہوا، عرش پہ کیا ہوا، فرش پہ کیا ہوا، سدرۃ المنتہا پہ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام ملے کیا ہوا، یہ سارے واقعات میں اس وقت سکپ کرتے ہوئے آخری بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، بارگاہ الہی میں پہنچے تو اب حضور علیہ السلام وہاں پر جب ان جگہوں پر پہنچ گئے جہاں بھی کہنا بے ادبی ہے، وہاں کہاں جہاں، وہ یہ سسٹم ہی نہیں ہے، یہ ذرا محدود سسٹم ہے، وہ لامحدود جگہ پر حضور پہنچ گئے۔ لامحدود جگہ پر بشر نہیں جا سکتا، نہ نور جا سکتا ہے، نور پیچھے رہ گیا، بشریت ادھر سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی، نور سدرۃ المنتہا پہ رہ گیا، بشریت بیت المقدس میں رہ گئی، سارے اپنی اپنی حدود میں رہ گئے اور کسی نے حضور کو روکا نہیں۔ ان بشروں نے نماز پڑھنے کے بعد جب حضور اوپر جا رہے ہیں تو بشریت کی معراج، یہ نوری انبیاء، یہ حضور کو نہیں کرے سرکار آگے نہ جائیں، نا آگے آسمان ہے آپ نہ جائیں، نوریوں کی جگہ ہے نا، یہ سارے بھی یہیں پر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور سرکار کو روک نہیں رہے، حضور آگے جا رہے ہیں۔ جب حضور نوریوں کو کراس کر کے سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے ہیں تو وہاں نوری روک نہیں رہے، رک رہے، جبریل رک گئے اور حضور علیہ السلام وہاں سے آگے چل پڑے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس وقت کوئی بندہ اپنی معراج میں عروج پر ہو اس وقت جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، حضور آپ کو آج معراج مل رہی ہے، میری بھی ایک تمنا ہے، حضور مجھ سے پوچھ لیں، میری ایک خواہش ہے۔ حضور نے فرمایا، جبریل بول تیری کیا خواہش ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ نے قانون بنا رکھا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے پل صراط کا پل ہوگا اور وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس میں سے امتی گزر کر جنت میں جائیں گے۔ حضور مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کے گناہگار امتی جب جانے لگیں تو میں اپنے نوری پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دوں۔ امتی ہونے کی قدر ذرا پوچھ جبریل سے کہ رسول اللہ کا امتی ہونا کتنی بڑی عزت کی بات ہے، یہ پوچھ ذرا جبریل سے، وہ پر گناہگاروں کے قدموں کے نیچے کیوں بچھا رہے ہیں؟ بولنا ذرا سبحان اللہ۔ بچہ آپ نے اپنا دیا ہے مدرسے کے لیے کہ جاؤ جی حافظ صاحب، پیر صاحب، قاری صاحب، امام صاحب، شوکت سعیدی صاحب، اپنے مدرسے میں بچہ داخل کرو، ہمارا اس کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ بچہ دین پڑھنے کے لیے شروع ہو گیا، بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے، آگے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، جب وہ قدم رکھتا ہے فرشتہ اس کے پاؤں کے نیچے پیر رکھتا ہے۔ سیدی سے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب دین پڑھنے والا بچہ، قرآن پڑھنے والا بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو مدرسے آنے تک، مسجد آنے تک، اور جب نکلتا ہے تو گھر جانے تک فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عزتیں مصطفیٰ کی برکت سے ہیں، حضور کے دین کی برکت سے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل کو دعا دی اور آگے گزر گئے، نور بھی پیچھے رہ گیا، بشریت بھی پیچھے رہ گئی۔ معراج مصطفیٰ بتا رہا ہے، یہ معجزہ اس لیے ام المعجزات ہے کہ جسے تم نور کہہ کے جھگڑ رہے ہو یا بشر کہہ کے جھگڑ رہے ہو، وہ بشر سے بھی بلند ہو گیا ہے، وہ نور سے بھی بلند ہو گیا ہے۔ پہنچ گئے اس جگہ جس کو جگہ بھی نہیں کہہ سکتے، پہنچ گئے۔ اب یہاں سے اگلی سٹیٹمنٹ رسول پاک خود بیان کر رہے ہیں، یہاں راوی سوائے حضور کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے آواز آئی، ادن منی، میرے قریب ہو جا۔ یا رسول اللہ، یہ آواز کس طرح تھی؟ فرمایا کہ صوت ابی بکر صدیق، اس طرح تھا جیسے مجھے ابو بکر کی آواز، اللہ کی آواز کو حضور نے ابو بکر صدیق کی آواز سے تشبیہ دے کر بولا، مجھے اس طرح آواز لگی جیسے ابو بکر کی آواز۔ میں خدا سے پوچھتا ہوں، اے اللہ، تو نے ابو بکر کی آواز بھی بنائی ہے، تو نے علی کی بھی آواز بنائی ہے، تو نے عمر کی آواز بھی بنائی، تو نے عثمان کی آواز، کائنات کی آوازوں کا خالق تو ہے، پر مصطفیٰ کو معراج کی رات ابو بکر کی آواز میں ہی تو نے کیوں سلام کیا ہے؟ سوچنے کا حق ہے نا۔
سوچنے کا تو حق ہے نا. یہ تیری آواز کو انسانوں کی آواز سے مشابہت دی نہیں جا سکتی. تیری ہر شے بے مثل و بے مثال ہے, پر بے مثل و بے مثال اللہ تو نے حضور کے کانوں میں کیوں سمجھائی یہ مثال؟ یہ آواز ابو بکر کی آواز جیسی ہے. تو حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے, رسول پاک کو جس آواز سے زیادہ پیار تھا, چونکہ یہ سفر پیار اور محبت کا تھا, رب نے اہتمام کیا کہ ساری آوازوں کا میں خالق ہوں اور اپنی آواز بھی میری صفت ہے, مگر مصطفیٰ کو اس آواز میں سلام کروں گا جو آواز مصطفیٰ کو سب سے اچھی لگتی ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. میرے پیارے آقا مولا صدیق علیہ السلام. چنانچہ ایک واقعہ ہوا, میں ہزاروں واقعات چھوڑ رہا ہوں معراج کی اس رات, بہت ساری حدیثیں. میں اگر صرف مجھے آپ یہ کہیں سدرۃ المنتہا سے آگے کے معاملات پر گفتگو کریں تفصیل کے ساتھ, تو مجھے کم از کم 27 دن لگاتار کا کوئی کانفرنس کرنی پڑے گی, جس ہر روز 1-2 گھنٹے کا بھی ٹائم ہے نا, یہ مغرب سے شاہ والا ٹائم نہ ہو, یہ تو میں بالکل بڑا سنبھل کے اپنے آپ کو رکھتا ہوں. تو یہ تو بہت سارے واقعات, ان میں سے ایک واقعہ, اللہ نے اپنے محبوب کو آگے ہاتھ بڑھا کر حضور کو اٹھا لیا اور رحمت کی آغوش قربت میں بٹھا کر حضور سے فرمایا انا و انتا, اس وقت میں ہوں اور تو ہے, کوئی اور نہیں ہے. یہ روایت بھی حضور نے کی نا, مجھے اللہ نے فرمایا انا و انتا, محبوب ایک تو ہے اور ایک میں ہوں, بس ہمارے سوا کچھ نہیں. اے محبوب جو کچھ اس کائنات میں بنا ہے کلہم یطلبون ردائی, کائنات میں ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ رب کی رضا کو چاہے, رب کو منائے. ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ رب کو بنائے. کلہم یطلبون ردائی, کائنات میری مرضیاں چاہتی ہے, کائنات مجھے منانا چاہتی ہے. وانا اطلب رضا کا یا محمد, اور میں نے یہ چاہا کہ مجھے ہر وقت تیری رضا چاہیے. تو جو چاہتا کرے گا, چاہا کرے گا, میں خدا اسی کو چاہا کروں گا. معراج اس شے کا نام ہے. اب جسے سمجھ آئیے اب بولتے چلے جاؤ. وہ بریلی شریف کے محلہ سوداگران میں ایک ہستی سوئی ہوئی ہے جس کی مزار میں زگ زیگ کا گنبد بنا ہوا ہے. اس ہستی کا نام بڑیچ قبیلے کا پٹھان گزرا ہے. بڑیچ قبیلے کا پٹھان نکی علی خان کا بیٹا احمد رضا خان کہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں ساری تنہائی کی باتوں میں یہ ایک عجیب بات ہے. حضور علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں ہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرے کان میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. حضور میرے کان میں میرے اللہ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دوسرے کان میں میرے اللہ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا. للہ ما فی السماوات سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع میرے کان میں پڑھا. یہ سورہ فاتحہ اس لیے اس کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا, ایک بار فرش پر ایک بار عرش پر. تو یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع حضور کے کانوں میں پڑھا گیا. سورہ رحمان پوری اللہ تعالیٰ نے سنائی اور حضور کے منہ پہ دم فرمایا. قرآن سنایا, بہت ساری آیات سنائیں, بہت ساری باتیں. میں وہ عرش الہی کے جب نوروں میں حضور گزر رہے تھے فرماتے ہیں میں نے وہاں بھی ایک بندے کو دیکھا. وہ بے نکانہ میں ادھر چلا جاؤں گا تو بہت سارے عنوانات کھل جائیں گے, مگر آج مکی زندگی میں رسول اللہ کی زندگی کے 52واں سال مبارک 12 نبوی, اس کے اندر میں یہ 27 رجب شریف کی کچھ باتیں آپ کے سامنے کر رہا تھا. اور پھر یہ واقعہ ہوا. بہت ساری باتیں چھوڑتے ہوئے اختتام کے لمحات کی طرف آگے چلتا ہوں. پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام صبح تشریف لائے. یہاں سے پھر 2 واقعات آتے ہیں. ایک ہے خاتیم سے اٹھے, دوسری بات ہے ام ہانی کے گھر حضور اٹھے. ام ہانی کہتی ہیں خوشبو 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 ایسی کبھی نہیں آئی جیسی خوشبو آ رہی ہے. میں پوچھوں اللہ کے پیارے محبوب آج رات کیا ہوا؟ کہا آج رات 27 سال گزرے ہیں
اس رات میں 27 سال گزر گئے ہیں. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ام ہانی کا جو بستر تھا جب معراج پہ گئے تو ہلکا ہلکا گرم تھا. وہ میرے پیارے الحاج سلیم اختر صاحب وہ نعت بھی پڑھتے ہوتے ہیں کہ حرارت جسم کی ان کے یوں ہی بستر پہ رکھی تھی. حضور وضو کیا تھا جبریل کے لوٹے سے تو پانی چل رہا تھا. حضور کنڈی کھول کے گئے تھے تو کنڈی تھوڑی سی ہل رہی تھی. جب حضور واپس آئے 27 سال گزر گئے، پانی ادھر سے ہی چلنا شروع ہو گیا. بستر بھی اسی طرح کا گرم تھا، کنڈی بھی اسی طرح ہل رہی تھی. اچھا دوسری روایت خانہ کعبے والی، اس رات کوئی نہیں اٹھا. حضرت علی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تھی. جس گھڑی حضور معراج پر تھے اس گھڑی زمین پر سب سوئے رہے. اس رات چلتے قافلے ٹھہر گئے اور سو گئے، کسی کو کچھ خبر نہیں، سب سوئے ہیں. اللہ نے سب پہ نیند طاری کر دی ہے، لیکن صرف اور صرف علی کی آنکھ کھلی اور وہ کہہ رہے ہیں واللہ العظیم اتنی تیز روشنی تھی میں نے دیکھا حضور نہیں ہے، اور روشنی دیکھی اتنی شدید روشنی تھی کہ میں اس روشنی سے گھبرا کر دوبارہ سو گیا. قرآن پاک کے اندر ایک آیت آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میں تفسیرات کی طرف بھی نہیں جا رہا ہوں، تفصیلات کی طرف بھی نہیں جا رہا ہوں جان بوجھ کر، تاکہ آپ کی زبان میں ہم سادہ سادہ زبان میں بات کو سمجھ سکیں اور حضور کی عظمت ہمارے سینوں میں بیٹھ جائے. میرے خدا کی ساری عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے کسی طرح لوگوں کے دل میں میرے محبوب کی تعظیم بیٹھ جائے. خدا کی عبادتوں کا مقصد ہو، محور یہی ہے، بتا کیا تیری پیشانی اس قابل ہے کہ خدا کی عظمت کو سجدہ کرنے کے بعد تیری پیشانی گناہگار ہو اور خدا کی قدوسیت کو سجدہ کر سکتی ہے؟ تیری زبان گندی زبان جیسے جھوٹ سچ بھی بولتا رہتا ہے، یہ خدا کی حمد و ثنا کے قابل ہے؟ جب ہمارا گندا وجود اس قابل نہیں، پھر ہم سے نمازیں پڑھوا کیوں رہا ہے؟ پھر ہم سے باتیں کروا کیوں رہا ہے؟ پھر میں ڈوبے ہوئے ہو گناہوں میں، پر مجھے کھڑے ہو کر دکھا دو نماز میں مجھے مصطفیٰ کی ادائیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تمہاری نمازیں میں اپنی ذات کے لیے، اپنی تقدیس کے لیے نہیں مانگ رہا، میں نمازوں کو اس لیے پڑھوا رہا ہوں. تم کھڑے ہوتے ہو تو محمد کا کھڑا ہونا نظر آ جاتا ہے، تم رکوع کرتے ہو مجھے ان کا رکوع نظر آ جاتا ہے، تم سجدے میں پڑے ہوتے ہو مجھے ان کا سجدہ یاد آ جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں اس نے میرے مصطفیٰ کی نقل کر لی، کتنا بھی گندا ہے میں اسے قبول کر رہا ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سارا کچھ جو ہے نا حضور کی خاطر ہے. ایک لفظ میں بولتا ہوں، اس کو آپ بلند آواز سے دہرا دو، سارا کچھ حضور کی، سارا کچھ حضور کی خاطر ہے. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے. یہ تو جانا ایک معجزہ ہے، یہ ساتھ براق ہے، فرشتے ہیں، ایک سسٹم ہے، سسٹم کے مطابق چلے گئے، یہ بھی حیرت زدہ ہی ہے. لیکن جب واپس آئے تو واپسی پر کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضور واپس کس طرح آئے. اب یہاں واپسی اور جانا دونوں اللہ نے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان کیا ہے. میں ادھر بھی نہیں جاتا، بہت ٹائم چاہیے. میں نے اس کے اوپر بھی 15 دن لگاتار اس آیت پر خطاب کیا ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. بڑی حیرتوں والی پاک ہستی ہے وہ ذات جو اپنے خاص اور خاص بندے کو خود لے گیا راتوں رات. تو یہاں پر یہ خاص بات اس کی تشریح میں مفسرین نے فرمایا جاتے ہوئے بھی خدا خود تھا ساتھ، واپسی پر بھی خدا خود تھا ساتھ. مگر یہ بات ہے جاتے ہوئے سرکاری پروٹوکول سارے تھے اور واپسی پر ام ہانی کے بستر تک یا خانہ کعبہ شریف کے حتیم تک پہنچانے میں کوئی اور نہیں تھا، صرف وہی تھا. اللہ اکبر.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے واپس پلٹے تو اٹھے نا تو باہر جانے لگے تو ام ہانی نے کہا کہ کدھر جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا آج رات میں بیت المقدس میں گیا، سارے نبیوں کو میں نے نماز پڑھائی، وہاں سے میں آسمانوں پہ گیا، وہاں سے میں عرش پہ گیا، میں نے اللہ سے ملاقات کی، میں واپس آیا اور یہ سارا کام ایک پلک جھپکنے میں ہو گیا۔ ادھر 27 سال بھی گزر گئے۔ یہ باتیں سنی، حضور باہر نکلنے لگے، دوڑ کر پیچھے سے ام ہانی نے حضور کو زبردستی پکڑ لیا، حضور کی واسکٹ، حضور کی قمیص کو دبوچ لیا اور حضور کو کھینچنے لگی۔ یا رسول اللہ، پہلے ہی لوگ ہمیں نہیں چھوڑ رہے، پہلے ہی لوگ نہیں چھوڑ رہے، پہلے ہی لوگ آپ کے نبیوں نہیں کوئی نہیں مان رہے، یہ کون مانے گا؟ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں کہ راتوں رات بیت المقدس بھی گیا، 1,24,000 انبیاء سے میں نے مسافہ بھی لیا، سب نبیوں سے تعارف بھی، اور نبیوں نے میری شان میں جلسہ بھی کیا، میں نے سب کو نماز بھی پڑھائی، پھر میں ادھر بھی گیا۔ حضور خدا آپ نہ جائیں اور کسی کو نہیں بیان کرے تو وہ سارے آپس میں۔ موسیٰ کی قبر کے پاس سے بھی گزرا، میں نے سارے نبیوں کو نماز بھی پڑھائی، اور اس کے بعد بیت المقدس سے پھر میں آسمانوں پر بھی گیا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں اور انکار کرنا شروع کر دیا، اور عجیب بات ہو گئی۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی، اس نے ساری بات آرام سے سنی اور دوڑتا گیا، اس نے کہا آج تو میں ابو بکر کو ایمان سے پھیروں گا۔ اس وقت تک ابو بکر ہی تھے، ابھی صدیق نہیں بنے تھے، اور ابو جہل دوڑتا ہوا گیا اور کہا ابو بکر آج تو میری بات مانو، آج عقل کو ہاتھ مارو یار، سنو بات میری، ابو بکر میری بات سن۔ ابو جہل نے کہا میں جو بات کروں گا نا، میں خود تیرے نبی محمد کی زبان سے سن کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اچھا بول، کیا بات ہے؟ کہنے لگا وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات گیا ہوں آسمانوں پر، وہاں سے مڑ کے بھی آیا ہوں، فرشتوں سے بھی ملا ہوں، جماعت ان کو بھی نماز پڑھائی ہے، اور میں سارے نبیوں کو بھی نماز پڑھائی ہے، تو یہ بات ماننے کی ہے؟ خام خواہ تو جو ہے نا کلمہ پڑھ کے ان کا امتی بنا ہوا ہے، چھوڑ آج ان کے دین کو۔ حضرت ابو بکر نے تصدیق کی، یہ فرمایا یہ بتا خود ان کے منہ سے سن کے آ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا بالکل، میں خود ان کے منہ مبارک سے یہ بات سنی ہے اور اپنے کانوں سے سن کے آ رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا وہ ان سے جا کے پوچھنے کی میری کوئی بات بھی نہیں ہے، میں تو جو کہہ رہا ہے نا کہ ان سے سن کے آ رہا ہوں، پھر اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سب سے پہلے ماننے والے کا نام، اس ایمان لانے والے کا نام ابو بکر ہے۔ یہ بات جب حضور کو پہنچی کہ کافر بندے سے سن کر ابو بکر نے میری شان کو مان لیا، فرمایا ابو بکر اب تجھ سے بڑا اس امت میں صدیق کوئی نہیں ہے، تو صدیق اکبر ہے۔ اتنے بڑے کافر سے مصطفیٰ کی شان سن کر یقین کر لیا، حضور سے نہیں سنا۔ صدیق نے حضور کے معجزہ معراج کو کافر سے سنا۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی منکر بھی حضور کی شان بیان کر رہا ہو تو اس کو مانتے چلے جاؤ، منکر ہے پر حضور کی شان میں یہ معجزہ ہے کہ وہ منکروں کی زبان سے بھی یہ شان مصطفیٰ ظاہر ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہندوؤں کا بھی کلام ہے، سکھوں کا بھی کلام ہے، کافروں کا بھی کلام ہے، اور بعض جو دور حاضر کے گستاخ فرقے ہیں انہوں نے بھی بڑی بڑی شانوں کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے اس وجہ سے آ کر یہ نہ کہا کرو وہ تو بڑا اچھا ہے تو اس نے، نہیں ہے وہ ابو جہلی، پر اس نے بات حضور کی شان میں کر دی، صدیق نے اس لیے مان لیا۔ اور اسی طرح یہ بد عقیدہ بد مذہب جتنے فرقے بھی ہیں بد مذہبی ہیں، یہ گندے ہی، پر حضور کی شان میں یہ شان ہے کہ وہ بے ایمانوں کی زبان سے بھی شان مصطفیٰ ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کی شان کا معجزہ ہے، اس لیے ان کا فرقہ نہ اچھا سمجھنے لگ جایا کرو۔ فرقہ اور جماعت جو اچھی ہے، جس پر حضور کا ہاتھ ہے، وہ وہی ہیں جو میلاد اور معراج منانے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے معراج کا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد حضور خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو آگے دیکھا ایک عورت جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا اس کا جسم کمزور ہے اور بوڑھی ہے، اور کچھ طبیعت سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کو بخار ہے۔ حضور نے کہا اماں جی شہزادے، اماں جی آپ کے آٹے کی بوری میں اٹھا لوں؟ بیٹا بڑی مہربانی ہوگی۔ حضور نے آٹے کی بوری اٹھا لی اور کہا کہاں پہنچانی ہے؟
وہاں فرمایا تھوڑا سا آپ آرام کر لو نا، اماں آپ آرام کرو، میں آپ کے ساتھ بوری پہنچا دوں گا۔ بوری اس کا وزن حضور نے اٹھا لیا اور اس مائی کو تھوڑا سا سستانے دیا، وہ بیٹھی، تھوڑا سا اس نے آرام کیا، پھر وہ چل پڑی۔ حضور اس کی بوری اٹھا کر چل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جہاں تمہاری گلی آئے، گھر آئے، بتا دینا۔ کافی دور چلتے چلتے اس نے گھر بتایا، حضور نے اس کی آٹے کی بوری چھوڑی اور جب واپس جانے لگے وہ مائی کہتی ہے سنو، ادھر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کے پاس کبھی نہیں جانا، جو اس کے پاس چلا جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ وہ جانتے ہو خطاب کا بیٹا عمر، وہ اس کو قتل کرنے گیا تھا، وہ بھی اسی کا ہو گیا۔ وہ جانتے ہو نا قحافہ کا بیٹا ابو بکر، وہ بھی اس کا ہو گیا۔ وہ جانتے ہو نا عفان کا بیٹا عثمان، وہ بھی اسی کا ہو گیا ہے۔ وہ جانتے ہو نا حمزہ، وہ بھی اسی کا ہو گیا ہے۔ وہ جانتے ہو نا رباح کے بیٹے بلال کو، وہ بھی اسی کا ہو گیا ہے۔ جانتے ہو نا وہ روم کا صہیب، وہ بھی اسی کا ہو گیا ہے۔ اور اتنے نام لگانے جو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ قبیلہ دوس، وہ بہت بڑا قبیلہ، ہاں اس کا جو بادشاہ ہے طفیل دوزی، ہاں وہ بھی کیا، وہ بھی اس کا ہو گیا۔ حضور اپنی ہی شان مائی کی زبان سے چپ کر کے سنے جا رہے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا کبھی کبھی کوئی حضور کی شانیں بیان کرتا ہے نا، حضور خاموشی سے چپ کر کے سنتے چلے جاتے ہیں، مسکراتے چلے جاتے ہیں، اس کا دیدار نہیں کراتے ہیں جی۔ اب وہ مائی بیان کرے، فرمایا اچھا ٹھیک ہے اماں تو آرام کر، اب میں چلتا ہوں۔ وہ دعائیں دینے لگی۔ اچھا بیٹا بات تو سن، جی تیرا نام کیا ہے؟ اب حضور نے کہا وہ نا، وہ جس سے تو کہہ رہی تھی نا کہ اس سے بچنا نا، میں وہی محمد ہوں۔ اس مائی کا نام تھا سلمہ، کیا نام تھا؟ اسی کے بیٹے ہیں ایک اور، ان کی بیٹے کا نام بھی سلمہ ہے، اس مائی کا نام بھی سلمہ ہے، اور اس کے والد کا نام وہ ابو سلمہ ہے جن کا کل میں نے واقعہ بیان کیا، پہلے مہاجر، یہ وہی گھرانہ ہے۔ اس مائی نے جب دیکھا نا، وہ ہو جس کی باتیں میں ایسے کر رہا ہوں، یہ آٹا اٹھا کے پہنچا رہے ہیں، اور رات ان کو معراج ہوئی ہے، اور آج صبح سویرے ہی کسی غریب کے کام آ رہے ہیں، اس کا آٹا اٹھا کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ ادھر کو بندہ حج کر کے آ جائے، عمرہ کر کے آ جائے، مڑ کے بابا اس سے سلام لے لو، اپنے ہاتھ جھاڑتا ہے، میں بڑا منوری ہو کے آ گیا ہوں، میں بڑا ایسے ہوں ویسے ہوں، کام نہیں آتا لوگوں کے۔ لیکن سرکار معراج کر کے آنے کے بعد اگلے دن اس مسکین عورت کا آٹا اٹھا کے اس کے گھر پہنچا کے بتا دیا، کتنی بھی بلندی پہ چلے جاؤ، ہمیشہ خدمت کا کام کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا تعارف کرایا، میں وہی محمد ہوں۔ اس عورت نے کہا اگر آپ ہو تو پھر وہ آپ والا جادو نا مجھ پہ بھی چل گیا ہے، پھر جو کلمہ اتنے ساروں کو پڑھایا اس لسٹ میں میرا نام بھی شامل فرما دیا۔ اللہ کے محبوب نے سے کلمہ پڑھایا اور وہاں سے واپس تشریف لائے۔ امتیوں میں اس کا بھی اضافہ ہو چکا ہے، جو دیکھتا ہے وہ ان کا ہو رہا ہے۔ اتنے دشمن ہیں، دشمنوں کا ایریا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب غلاموں کو کہو کہ یہاں سے اس علاقے کو چھوڑیں اور یثرب کی طرف چلتے چلے جائیں۔ چنانچہ نبی پاک کے حکم پر پہلے کچھ لوگ جا چکے تھے، اور اب حضرت عمر کو بھی حضور نے بھیج دیا، حضرت حمزہ کو بھی بھیج دیا، آپ نے حضرت عثمان کو بھی بھیج دیا، بہت ساری خواتین کو بھیج دیا، 500 کے قریب لوگوں کو آپ نے یثرب میں بھیج دیا۔ چانبور کا یثرب کا لفظ بول رہا ہوں کہ مدینہ تو اس دن مدینہ بنے گا، یہ یثرب اس دن مدینہ بنے گا نا جس دن حضور وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے میں آگے اس واقعے تک پہنچوں گا نا، تو اس لیے میں پہلے بول رہا ہوں یثرب حضور بھیجتے چلے جا رہے ہیں، سارے وہاں پر پہنچتے چلے جا رہے ہیں اور مطمئن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں سے اگلا حج کا مہینہ آ گیا۔ تو اگلے حج کے مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر 12 افراد نے بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، اور یہ 12 نبوی گزر گئی۔ حج کا مہینہ گزرتا ہے، آپ کو پتہ ہے سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر اگلا
سال آ گیا 13 نبوی، اور اس سال میں بھی حضور نے سارا سال نبی پاک نے چن چن کر خادموں کو، غلاموں کو، لونڈیوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، حضرت بلال کو، ان سب کو روانہ کر دیا۔ یہ سب کے سب لوگ جا کر وہاں حضور کی شانیں بیان کرنے لگے، کھل کھل کے اسلام کی باتیں کرنے لگے۔ تو مدینہ شہر جو ہے نا، اس کے اندر حضور کے چرچے بلند ہو گئے۔ ادھر تھوڑی سی مدینے کی ایک بات کر لیتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو اختتام تک۔ مدینہ میں ان کے اوس و خزرج کے اور کرسچن کے قبیلوں کے درمیان میں نے شعر سنایا تھا آپ کو، الطاف حسین حالی کا، کہ یوں ہی روز رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتے رہتی تھی تلوار ان میں، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ تو یہ ایک سسٹم تھا، اس سسٹم سے تنگ آ کر وہ چاہ رہے تھے کہ کسی بندے کو اپنا سردار بنا لیں جو ہمارے درمیان فیصلے کیا کرے۔ اس سردار کا نام انہوں نے چنا قرآن اندازی میں، جس کا نام آیا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ تو اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا کہ اس کو ہم نے اپنا سردار بنانا ہے، مگر اس کی سرداری خاک میں مل گئی جس دن اس شہر کے اندر حضور تشریف فرما ہو گئے۔ یہ واقعہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آگے کچھ اگلے درسوں میں اس واقعے کی طرف ہم جائیں گے تو آپ کو پھر ساری بات سمجھ آئے گی کہ منافق کہاں سے اور کیسے وجود میں آئے۔ تو پھر حضور علیہ السلام یہاں سے بندوں کو بھیج رہے تھے، اور یہ بندے جا کر حضور کی شانیں بیان کرتے، تو لوگوں کے دل میں جو وہ بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن ابی، اس کی ساری باتیں ختم ہونے لگ گئیں، اور لوگوں کے دل میں یہ امنگ آئی کاش کہ وہ آ جائیں تو ہم ان کو اپنا سردار بنا لیں، اس کو بنانے کا کیا فائدہ۔ لہٰذا مدینے کے اندر حضور کے لیے پہلے سے یہ بات آ رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو وہ ہمارے سردار بنے، مگر حضور ابھی تک ہجرت کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سارے غلاموں سے مکے کو خالی کر دیا، مکے میں کوئی غلام نہ رہا، سب لوگ چلے گئے سوائے چند لوگوں کے، جن میں ایک حضرت عباس بھی ہیں جنہوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا، لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ انہیں کلمہ پڑا ہوا ہے، اور کچھ لوگ بھی ایسے تھے، اور صدیق اکبر اور نبی پاک۔ جب یہ دونوں تنہا رہ گئے تو کافروں کے دل میں خیال آیا، یہ سن 13 نبی میں سنا رہا ہوں آپ کو بات، کافروں نے سوچا کہ اب یہ دو ہی تو ہیں، کوئی طریقہ کریں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی جان لے لی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو استغفر اللہ، چنانچہ اس سسٹم میں مشورے ہونے لگے، اور اس مشورے کے لیے انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، اور یہ کہا کہ اس کے اندر 40 سال سے کم عمر کا کوئی بندہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ فہم و فراست کے لحاظ سے، عربی شاعری کے لحاظ سے، عقل مندی دانش مندی کے لحاظ سے ابو جہل ان سب میں چھوٹا تھا، تقریباً اس کی عمر اس وقت کوئی 22-24 سال تھی، یا بعد روایت میں آتا 28 سال تھی، لیکن یہ 12 سال اس شرط کے مطابق چھوٹا تھا۔ 40 سال والے سارے جمع تھے، لیکن چھوٹی عمر والا یہ صرف ابو جہل تھا، مگر اس لیے کہ چونکہ رسول پاک کے بڑے دشمنوں میں سے تھا، اس کو اس مشورے میں شامل کیا گیا، اور اس میں انہوں نے جب وہ کمیٹی کا اعلان کیا کہ فلاں دن رات کے وقت فلاں جگہ ہم جمع ہوں گے، وہاں سارے لوگ جمع ہوئے، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ریشم کا لباس پہنے ہوئے ایک بندہ اننون کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کون ہے تو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں، میں نجد کے علاقے کا ایک بوڑھا ہوں، تم لوگ آج جس کام کے لیے جمع ہو میں بھی تمہیں اچھا مشورہ دے سکتا ہوں۔ تو چنانچہ انہوں نے اس کو بٹھا دیا۔ بزرگ لکھتے ہیں طبقات ابن سعد، وہ دراصل شیطان تھا، ابلیس تھا، رسول اللہ کے شہید کرنے اور گستاخی کرنے کے مشورے میں یہ بھی شامل تھا انسانی صورت میں۔ تو اس لیے کہتے ہیں جب کوئی بندہ گستاخ رسول گستاخی کرتا ہے، چاہے ملا ہو، چاہے وہ دینی حلیے میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب کوئی انسان گستاخی کرتا ہے تو اس کے ساتھ یقیناً شیطان بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح انہی ایام میں سن 2025 سے میں کراچی میں بیٹھا ہوں، پاکستان کے اندر جہلم کے اندر ایک بہت بڑا گستاخ آدمی ہے، اسے بھی
گرفتار کیا گیا ہے اور 295C کا مقدمہ اس پہ درج کر دیا گیا ہے۔ تو وہ شخص بھی جب گستاخیاں کر رہا تھا تو میں اکثر لوگوں سے کہتا تھا یہ شخص نہیں بول رہا ہے، اس کے اندر ابلیس بول رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص گستاخی کرے سمجھو اس کے اوپر ابلیس کا اثر پڑ گیا ہے، ورنہ وہ تو وہ ہیں کہ پتھروں نے بھی ان پہ درود و سلام پڑھا ہے، درختوں نے بھی ان پہ سلام پڑھا ہے۔ جب بے زبان ان پہ سلام پڑھ رہے ہیں تو انسان کیوں نہیں سلام کرے گا؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب گستاخ ہو جاتا ہے تو وہ شیخ نجدی کے اس کے اثرات آ جاتے ہیں۔ چنانچہ محفل شروع ہوئی اور میرے سامنے اس وقت عالم اسلام کی عظیم کتاب ہے ضیاء النبی جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب ان لوگوں کی آپس میں میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں ان سب لوگوں نے یہ کہا کہ اس شخص کو جو ہے نا کسی نے کہا ایسے کرو کہ ان کو ایک اونٹنی پر بٹھا کر کسی شہر میں بدر کر دو اور یہ لوگ جو ہے نا بس کہیں چلا جائے، یہاں محمد کو مکے سے نکال دو۔ تو اس وقت دار الندوہ میں شیخ من اہل نجد سمع بالذی اتعتم لہ فحضر معکم لیسمع ما تقولون وعسى اللہ یعدمکم منہ رأیا ونصحا، میں تمہیں بہتر مشورہ دوں گا، وہ شیخ نجدی نے کہا۔ تو شیخ نجدی جو ہے نا اس نے کہا میں تمہیں رائے دیتا ہوں تم ان کو قتل کر ڈالو مل کر، اور سب کی تلواریں ہوں گی اور سارے مل کر بیک وقت حملہ کرو گے، تو اس لیے قریش کا قبیلہ تم سے دیت ہی مانگے گا، وہ سارے قبیلوں کو قتل تو کر نہیں سکتا، اور دیت ہم آرام سے دے دیں گے، لہذا محمد کا خون بہا ادا ہو جائے گا، تو تم محمد کو شہید کر دو۔ سارے ذرا بولو نا استغفر اللہ۔ شیطان نے کہا واللہ ما ھذا لکم برائی، یہی بہت اچھی رائے ہے، اور ابو جہل نے یہ رائے دی۔ اندر فرمایا حضرت علی سے کہ علی، وہ لفظ اب میں کل پڑھوں گا، میں گفتگو کو ادھر ہی جو ہے نا چھوڑتا ہوں تاکہ کل آپ کو ذرا خوب گفتگو۔ حضور نے حضرت علی کو لٹایا اور فرمایا کہ علی یہ میری سبز چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے حضور نے ایک ٹیسٹ اور امتحان لیا صدیق اکبر سے بھی اور مولا علی سے بھی۔ وہ کیا تھا وہ کل انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی میں ریت اٹھائی اور ریت اٹھا گئی تو حضور جب باہر نکلنے لگے تو یہ سارے بڑے ہوشیار تھے سارے، کہ جیسے حضور باہر نکلیں گے ہم یک بارگی مل کر 40 تلواریں ان پہ چلائیں گے، یا 80 لوگ کھڑے تھے 80 تلواریں چلائیں گے، یا 40 کی روایت زیادہ مضبوط ہے، 80 آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور 40 تلواریں حضور کو شہید کرنا چاہتی ہیں۔ ابو جہل نے ایک بات کہی، کہا محمد کا خیال تھا کہ یہ نبی بنے گا، ابھی تو میں ان کو ٹکڑے کر دوں گا، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم کو ماریں گے، اور پھر ہم اگر مر بھی جائیں گے تو ہم دوزخ میں جائیں گے اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم دوزخ میں جائیں گے، ہم سزا پائیں گے، ایسے کیسے ہوگا؟ حضور اندر سے یہ آواز دے رہے ایسے ہی ہوگا، لعنتی تیرے اوپر ایسے ہی سزا پڑے گی۔ یہ کہہ کر حضور نے ریت والی مٹھی جو ہے نا اٹھا کر ایک دم پھینکی، یہ 80 کی 80 آنکھوں کے اندر یہ مٹی پڑ گئی اور سر پہ بھی مٹی پڑ گئی، یہ اپنی آنکھیں ملنے لگے، زور زور سے آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، یہ آنکھوں کو مل رہے تھے، حضور ان کے بیچ میں سے نکل کے باہر تشریف لے گئے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ العزیز کل عرض کیا جائے گا۔